وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمام فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یعنی آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ان کے سامنے سجدہ کرو تاکہ آپ کی فضیلت عام طور پر علی الاعلان ظاہر ہو جائے۔ فَسَجَدُوا، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ یعنی حکم الہی کے انکار اور اس کے سامنے تکبر کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں 4 سبق ملتے ہیں، 4 سبق، 4 پیغام ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر۔ نمبر 1، شکر کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں شکر کرنے کی ترغیب دی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنے کیے ہوئے فضل کا اظہار کر کے ہمیں شکر کی ترغیب دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی تعظیم اولاد کی تعظیم ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، تکبر اور حسد سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تکبر اور حسد جیسی بیماریوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ابلیس کے مردود ہونے کا سبب بنی، یعنی تکبر اور حسد ہی شیطان کے مردود ہونے کا سبب بنا، اس لیے اللہ نے اس سے بچنے کی تلقین کی کہ کسی بندے کو کسی بھی وجہ سے تکبر اور غرور کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے۔ جب اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا تو پھر وہ تکبر کس بات پر کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہر حالت میں کریں۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل ہر حالت میں کریں۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بھی واضح حکم پہنچ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کام کی حکمت اور اس کا فائدہ سمجھ آئے یا نہ آئے، بس اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے پورا کرے۔ اور نمبر 4، علم اور اہل علم کا مقام اور مرتبہ، یہ بھی واضح ہو گیا۔ یعنی چوتھا پیغام، چوتھا سبق یہ ہے کہ علم اور اہل علم کا مقام اور مرتبہ یہ بہت واضح ہو گیا کہ فرشتے بہت زیادہ عبادت گزار تھے، مگر چونکہ خلافت کے لیے علم ضروری تھا، اس لیے فرشتے کثرت عبادت کرنے کے باوجود آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس سے علم اور اہل علم کی عظمت، شان، مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ کا خود ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک فرشتے طالب علم کے طلب علم سے خوش ہو کر اس کے سامنے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا پر بچھانا علم اور طلب علم کی تعظیم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یعنی یہ تو دین کے طالب علم کا یہ مقام ہے، یعنی دین کے طالب علم کا مقام یہ ہے کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، تو عالم اور اولیاء اللہ کا کیا مقام ہوگا۔ علماء اور اولیاء اللہ کا مقام یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی ساری مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔